پاکستان کے اوپر ایران کی طرف سے متعدد میزائل اور ڈرونز کے ساتھ اٹیک کیا گیا ہے۔ یہ اٹیک پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں 2 جگہوں کے اوپر کیا گیا ہے، اور ایران کی طرف سے جو ہیں وہ بڑی تعداد میں جو میزائل ہیں، 1 سے زائد میزائل اور ڈرونز جو ہیں 2 ٹارگٹس کو انہوں نے ہٹ کیا ہے۔ یہ پاکستان کے لیے جو ہے یہ ایک بہت بری خبر ہے کہ پاکستان کی ایئر سپیس کو وائلیٹ کرتے ہوئے ایران نے بڑی بہادری کے ساتھ پاکستان کے اوپر اٹیک کیا ہے، اور اس میزائل اٹیک کے نتیجے میں 2 چھوٹی بچیاں جو ہیں وہ جاں بحق ہوئی ہیں، اور ایک جو بچہ ہے وہ زخمی ہوا ہے۔ یہ پاکستانی ذرائع کنفرم کر رہے ہیں۔ اب یہ بات یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر ایران کے یہ اٹیک حملے کیوں ہوئے ہیں۔ جو ایران کی نیوز ایجنسیز ہیں، جو انٹرنیشنل جو میڈیا ہے جو رپورٹ اس کے حوالے سے کر رہا ہے، وہ یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایران کے اوپر حملہ کرنے والے کچھ گروپس ہیں، ان کے بیس کیمپ ہیں، اور ان کے اوپر یہ بیسیکلی حملہ کیا گیا ہے۔ پاکستان کی ٹیریٹری کے اندر تقریباً 150 کلومیٹر کے اندر جو ان کی 2 ہائیڈ آؤٹس تھی یا 2 ٹکانے تھے، ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ نشانہ اس وقت بنایا گیا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستانی جو پرائم منسٹر ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب ہیں، اس وقت سوئٹزرلینڈ میں موجود ہیں، اور ان کی جو ملاقات ہے وہ ایرانی وزیر خارجہ سے بھی ہوئی ہے۔ یہ ایک عام بات نہیں ہے۔ جہاں تک میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب سے اسرائیل نے غزہ کے اوپر جو اٹیک کیا ہے، اس سے پہلے ایران اسرائیل کو بڑی دھمکیاں دیتا رہا ہے، بہت کچھ کرتا رہا ہے، لیکن ایران نے ایک گولی یا ایک بم بھی اسرائیل کے اوپر نہیں پھینکا۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ایران نے جو اسرائیل ہے جو وہاں پر فلسطینیوں کے ساتھ جو کر رہا ہے، وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ ڈیلی 150 سے زائد جو فلسطینی بچے اور جو افراد ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، لیکن ایران ان کے اسرائیل کے خلاف ایک گولی بھی نہیں ایران نے چلائی، لیکن پاکستان کے اوپر اس نے میزائل دے مارے ہیں، ڈرونز دے مارے ہیں۔ تو یہ ایران ہے، یہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو کمزور ملک ہے نا، اس کے اوپر جو ہے کوئی بھی حملہ کر سکتا ہے۔ اور جو اسرائیل ایک طاقتور ملک ہے، اور اس نے ایران کے اوپر بہت زیادہ حملے بھی کیے ہوئے ہیں۔ ایرانی سائنسدان بھی اس نے ایران کے اندر آ کے ان کو جو ہے وہ قتل کیا ہوا ہے، لیکن پاکستان کے اوپر جو ہے پاکستان کو بتائے بغیر اور پاکستان کی ایئر سپیس کو وائلیٹ کرنا، یہ بہت بری خبر ہے پاکستان کے لیے بھی اور ایران کے لیے بھی۔ اب آگے سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ پاکستان اگر ریٹیلیٹ کرتا ہے، جس طرح انڈیا نے پاکستان کے اوپر بالا کوٹ سٹرائک کے بعد جب پاکستان کے اندر عمران خان کی حکومت تھی اور عمران خان نے یہ کہا تھا کہ ہم سوچیں گے نہیں، ہم ریٹیلیٹ کریں گے، کیا پاکستان اگر ایران کے اوپر جو ہے وہ ریٹیلیٹ کرتا ہے کہ کیا ایران کے اندر اتنی سخت ہے کہ وہ پاکستان کے حملے کو روک پائے گا یا پاکستانی حملہ سہ پائے گا؟ جس طرح ایران نے جو آزاد ذرائع جو کنفرم کر رہے ہیں کہ ایران نے جو ہے تقریباً 1 درجن کے قریب جو میزائل اور ڈرونز ہیں وہ پاکستان کے اوپر مارے ہیں۔ اگر اس کے جواب میں پاکستان بھی ایران کے اوپر جو ہے 1 درجن کے قریب میزائل دے مارتا ہے، پاکستان کے پاس جو میزائل ٹیکنالوجی ہے وہ بھی بڑی جدید ہے، اگر پاکستان ایران کے اوپر 1 درجن سے زائد میزائل مارتا ہے تو ایران کا کیا بنے گا؟ ایران ایک اسلامی ملک ہے، لیکن ایران اسلامی سے زیادہ ایک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک فقہی ملک ہے، ایک فرقہ واریت پہ چلنے والا ملک ہے، اور اس کو اسلامی امہ کا کوئی سے زیادہ اپنے فرقے کا اس کو زیادہ خیال ہے۔ تو اس نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا، اور یہ شدید حملہ ہے جس سے پاکستانی بچے شہید ہوئے ہیں، اور یہ پورا پاکستانی سوگ میں ہے کہ پاکستان کے اوپر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ پاکستان کے سیکیورٹی ادارے اب تک خاموش ہیں۔ ہاں، ایک پاکستانی دفتر خارجہ نے ایران نے میزائل ریلیز کی ہیں، اور پاکستانی دفتر خارجہ نے اس کی مذمت میں پریس ریلیز جاری کر دی ہے۔ تو یہ مزہ تو تب تک کہ ہم بھی سوچے سمجھے بغیر، جس طرح ہم نے انڈیا کو اگلی صبح ٹھوک ڈالا تھا، انڈیا کے اندر گھس کے مارا تھا، اور انڈیا کی ایسی پھینٹی لگائی تھی کہ آج تک جو انڈیا ہے وہ اس کے بارے میں سوچتا بھی ہے تو اس کو ابھی نندن کا چائے کا کپ یاد آ جاتا ہے۔ لیکن اب یہ جو صورتحال ہو چکی ہے، یہ جو صورتحال بن چکی ہے، اس میں پاکستانی حکومت کے اوپر پریشر بھی ہوگا، پاکستانی ملٹری کے اوپر بھی پریشر ہوگا، پاکستانی آرمی چیف جن کو ملک کے اندر پہلے ہی ایک جو طبقہ ہے مختلف سیاسی اختلافات کی وجہ سے کرٹیسزم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ پاکستانی آرمی جو ہے وہ سیاست کے اندر اس کی مداخلت زیادہ ہے، اپنے ڈیفنس کے اوپر توجہ نہیں ہے۔ جب یہ پاکستان کے اوپر اٹیک ہوا ہے تو اس کے اوپر پاکستانی آرمی اور پاکستان کی ریاستی مشینری اسٹیبلشمنٹ ضرور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سوچ رہی ہوگی کہ ایران کو کس طرح کا جواب دیا جائے۔ اگر پاکستان بھی ایران کو اسی طرح کا جواب دیتا ہے تو خطے میں ایک نئی جو جنگ ہے وہ چھڑ سکتی ہے، ایک نئی جنگ کا اضافہ ہو سکتا ہے، جس کے اوپر مختلف ذرائع پہلے سے بات چیت کر رہے تھے۔
یہ جو خطہ ہے پہلے ہی جنگوں کی لپیٹ میں ہے۔ اگر آپ پورا گلف سٹریم دیکھ لیں کہ ایک طرف جو ہے پوری دنیا جو ہے وہ حوثیز جو ہیں وہ اسرائیل کے اوپر اٹیک کر رہے تھے، اور انہوں نے جو پورا جو گلف سی تھا اس کو بلاک کیا ہوا ہے، سارے جو وہاں ٹریڈ انہوں نے بند کر دیا، اسرائیل کا انہوں نے سمندری محاصرہ کیا ہوا ہے، اور پوری دنیا ان کے اوپر میزائل مار رہی ہے۔ اور ایران صاحب کو جو دوسرے ممالک جو ان کے اوپر میزائل مار رہے ہیں، ان کے اوپر میزائل مارنے کی بجائے اس کو ٹارگٹ ملا پاکستان، اور پاکستان کے اوپر اس نے حملہ کر کے ایک مسلم ملک کے اوپر حملہ کیا ہے، اور اس نے بہت بڑا ایک قدم اٹھایا ہے پاکستانی ریاست کے خلاف۔ اور جب ریاستوں کے خلاف قدم اس طرح اٹھائے جاتے ہیں تو ریاستیں بھی ان کا جواب دیتی ہیں۔ پاکستان کوئی عام یا کمزور ملک نہیں ہے، پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، اور پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، اور پاکستان اگر چاہے تو ایران کو ایسا سبق سکھا سکتا ہے کہ ایران کی پوری ہسٹری یاد رکھے گی۔ لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں اپنی سیکیورٹی اداروں کی طرف، ہم اپنی مسلح افواج کی طرف کہ وہ ایران کو کس طرح کا جواب دیتے ہیں، ایران کو اس حملے کا کیا پیغام وہ پہنچاتے ہیں۔ کہ اگر پاکستان نے آج ایک میری بات یاد رکھ لیں، ہم پاکستانی انٹرنیشنل جو ہے وہ میڈیا اس کو آبزرو کرتے ہیں، جرنلسٹ ہے، اور جو ڈیفنس جو سٹڈیز ہیں ان میں ہمارا انٹرسٹ ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں اگر پاکستان نے اب ایران کو جواب نہ دیا تو کل کو جب انڈیا کے اندر الیکشن آئے گا نا، دوبارہ پھر یہ مودی سرکار کا اگلا الیکشن آئے گا، تو وہ پھر پاکستان کے انڈیا میں کوئی چھوٹا موٹا بم دھماکہ ہوگا اور وہ پاکستان کے اوپر بری طرح حملہ کرے گا۔ افغانستان کا بھی دل کرے گا وہ بھی پاکستان کے اوپر اٹیک کرے گا، کیونکہ پاکستان کی ایئر سپیس جو ہے وہ غیر جو محفوظ تصور کرتے ہوئے ان کے پاس ہوگا کہ پہلے انڈیا نے حملہ پاکستان کے اندر میزائل مارا تھا میاں چنو میں، پاکستان نے جواب نہیں دیا، ایران نے پاکستان کے اوپر 1 درجن کے قریب میزائل دے مارے، پاکستان نے جواب نہیں دیا، اب ہم پھر حملہ کر لیں تو پاکستان پھر دنیا کے لیے ایک میزائلوں کو ٹیسٹ کرنے کی ایک لیبارٹری بن جائے گا۔ پاکستانی مسلح جو حکام ہے، ہمیں اپنی پاکستانی فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتیں جو ہے اس قابل ہیں کہ ہم ایران کو جواب بھی دے سکتے ہیں، اور ایسا جواب دے سکتے ہیں کہ ایرانیوں کی 7 نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ لیکن یہ جواب ہم کیسے دیں گے؟ کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں؟ پاکستان کا جو سسٹم ہے وہ اس قابل ضرور ہے کہ ہم دشمن کو منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں، لیکن پاکستانی ریاست کیا اس قابل ہے؟ اس کا جواب ہمیں چاہیے۔